پاکستان خطے میں امن کے ضامن کے طور پر دنیا میں پہچانا جانے لگا۔ پاکستان کو امریکہ ایران مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کو شرکت کی دعوت ملی ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات استنبول میں ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی نمائندگی کون کرے گا، جلد فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان خطے میں امن کے ضامن کے طور پر دنیا میں پہچانا جانے لگا ہے۔ پاکستان کو امریکہ ایران مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، سابق سفیر نفیس زکریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ سر، پاکستان کو امریکہ ایران مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ السلام علیکم جی۔ تو آپ کو سارا اندازہ ہو گیا، کافی اس چیز کی بات چیت چل رہی ہے، اور پاکستان کا تو آپ کو پتا ہے کہ ریلیونس ہر لحاظ سے ہے جہاں تک کہ ایران کا تعلق ہے، چاہے اس کے سلسلے میں ہمارے کا مذاکرات کرے یا کوئی بھی۔ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، پھر جب سے ایران میں انقلاب آیا تھا اس کے بعد سے ان کا انٹرسٹ سیکشن جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان ایمبیسی کے اندر ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہماری ریلیونس بنتی ہے۔ کوئی بھی پیس طور پر اگر ایران سے متعلقہ ہو رہی ہے تو اس کے اندر اگر ان کو بلایا گیا ہے تو میں سب میں بڑا لاجیکل جو ہے وہ اس کا ریزن ہے۔ باقی پاکستان جو ہے وہ اس کا ایک تاریخی کردار رہا ہے نیگوشیٹر۔ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا اور یو ایس کے درمیان میں بھی پاکستان انسٹرومنٹل تھا 1971 میں، اور میرے خیال میں اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اندر اگر آپ اس حوالے سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ یہ بات چیت جو ہو رہی ہے اس کا پس منظر یا اس کی لاجک کیا ہے، تو ہم سب کو پتہ ہے کہ بیسیکلی ایران کے نیوکلیئر ایسٹس کے حوالے سے جو ہے اور نیوکلیئر کیپیبلٹی کے حوالے سے پہلے بھی جے سی پی او جو ہے بنا تھا، جو کہ آپ کا P5 کی جو کنٹری سی P5+1، اور وہ 2018 میں ختم ہو گیا تھا کیونکہ یو ایس نے ودرا کر لیا تھا ایران پہ سینکشن چلا تھی، اور ابھی پھر آپ نے دیکھا ہے کہ لاسٹ ایئر بھی جو ہے ایران پہ اسٹرائکس ہوئی ہیں، تو ٹرمپ صاحب کے زمانے میں تو یہ جو تھریٹس آ رہی تھیں وہاں سے، اس کے اندر اس دفعہ شاید محسوس کیا ہوگا کہ اس میں کچھ ریالٹی ہے، اور لیکن یہ احساس شاید یو ایس کو بھی تھا کہ اس خطے میں جو ہے کسی قسم کا کوئی اس طرح کرنا جو ہے اتنا مناسب نہ ہوگا۔ سر بالکل آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ کا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا ہے۔ میں چاہوں گا آپ ساتھ رہیں کیونکہ سینئر صحافی جناب سلیم بخاری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، میں چاہوں گا انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، آپ گفتگو سن رہے ہیں، نفیس زکریا صاحب جو فرما رہے تھے، پاکستان کی اہمیت کا اعتراف ہے اس طرح جو دعوت دی گئی ہے پاکستان کو اس مذاکراتی عمل میں شامل ہونے کی، اور کس حد تک پاکستان اپنا جو اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے ایران کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے ایران جس طرح سے ہم نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، ابھی حالیہ جو حملہ ہوا تھا اس پر وہ تشکر کی نعرے بھی لگے تھے، قرارداد بھی منظور ہوئی تھی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نفیس زکریا صاحب نے جو کچھ کہا میں مکمل طور پر اس کو انڈورس کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ ایکسپیرینسڈ ڈپلومیٹ ہیں اور وہ صورتحال کو ہم سے کمپیریٹیولی بہت ڈیپلی دیکھتے ہیں، تو ایک تو ان کی تمام باتیں جو ہیں ان کو میں انڈورس کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ریکگنیشن ہے پاکستان کی، وہ جو اس کا ایک سٹیٹس جو ہے بڑا ہے اس ریسنٹ کانفلکٹ کے حوالے سے دیکھ لیجیے آپ، ایون ادروائز ٹرمپ کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں، جس طرح کی پذیرائی جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف کو، پرائم منسٹر کو ملی ہے، تو خاص طور سے وہ جو جنگ ہوئی تھی ہماری ہندوستان کے ساتھ مئی میں، اس کے بعد پاکستان کا جو ڈپلومیٹک اور ملیٹری اگر آپ دیکھیں تو جو سٹیٹس بڑا ہے اس کی ریکگنیشن تو پوری دنیا میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم واحد ملک ہیں جس کا ایران کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے دیکھ لیں آپ یا انفلوئنس کے اعتبار سے دیکھ لیں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات دیرینہ اور قریبی قریبی ہیں، اور یہ جو جنگ ہوئی تھی 12 روزہ جون میں اگر آپ کو یاد ہو، اس کے دوران بھی پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ بہت کلیئر، بہت واضح، اور پوری دنیا کو علم ہے کہ ہم ایران کے حوالے سے ہماری پالیسی جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بالکل پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، ڈپلومیٹیکلی بھی اور ایون ادروائز بھی، کلچرلی دیکھ لیں آپ، ہسٹوریکلی دیکھ لیں آپ، تو ایران کے ساتھ جو نوعیت ہے ہمارے تعلقات کی، چاہے وہ سفارتی سطح پر ہیں، کلچرلی ہیں یا ہسٹورک ہیں، اس کی وجہ سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ پاکستان
कैन बी इंस्ट्रूमेंटल कि अगर किसी ٹھیک ہے پاکستان کا انفلوئنس ہو سکتا ہے سر بڑی امپورٹنٹ بات بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سلیم بخاری صاحب اور نفیس زکریا صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ